مشرق وسطی پر ایران کی جانب سے اسرائیل ایران میں ایران السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ اس وقت جو بشیر وسط میں صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایران ورسز امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ کہہ کر اس جنگ کا آغاز کیا گیا کہ ہم ایران کے صف اول کی جو قیادت ہے انہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم نشانہ بنائیں گے اور یہ معاملہ 3 سے 4 دن کا ہوگا، وینزویلا کی طرح کا ہوگا، اور بڑی آسانی کے ساتھ ایران کے اندر جو نظام مخالف عناصر فیکٹرز موجود ہیں وہ باہر نکلیں گے اور نظام کی تبدیلی ہو جائے گی، اور پھر ایک ایسا ایران وجود میں آ جائے گا جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں سمجھا جائے گا جیسا کہ ابھی موجود ہے۔ لیکن یہ جو کیلکولیشن تھی یہ ظاہر ہے یہ غلط ثابت ہوئی ہے۔ 4 دن کا جو اعلان کیا گیا جنگ کا، پھر 1 مہینہ، اور پھر اب پینٹاگون کے مطابق کہ سپٹمبر تک یا اس سے بھی آگے تک کی جو ڈیٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جنگ جا سکتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا بنی ہیں؟ اس کے محرکات کیا بنے ہیں؟ کیا یہ جنگ اسرائیل کے بقا کے لیے ضروری تھی جس کے لیے امریکہ کو خود آنا پڑا، یا پھر یہ امریکہ کی بھی جنگ تھی اس لیے امریکہ کو بھی خود اس میدان کے اندر آنا پڑا؟ کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، بہت سی اس کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ ایسا اینگل ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ اسرائیل کی جنگ تھی اور اسرائیل ہی کچھ بلا پھسلا کر امریکہ کو اس جنگ کے اندر لے آیا، لیکن جب ہم یو ایس کی اپنی اسٹریٹجک رپورٹ بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو مڈل ایسٹ یا مشرق وسطی سے متعلق جو ان کا ایک اپنا ممکنہ طور کے پر منصوبہ ہے آل ریزرو کے حوالے سے یا قدرتی وسائل کے حوالے سے، اس کے پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور اس جنگ کی جو دفاعی حکمت عملی ہے دونوں سائڈ کی، بالخصوص ایران سائڈ کی، اس کے پر بھی ہم نے زیادہ بات کرنی ہے، اور پھر اس کے اندر مسلم ممالک بالخصوص، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں اگر کردار بات کی جائے تو پاکستان اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ جو تنازع ہے یہ مزید جو ہے یہ طول نہ ہو، اس کے تئیں اپنی کاوشیں بھی جاری و ساری ہیں سفارتی سطح کے اوپر۔ لیکن کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا پاکستان سفارتی سطح کے اوپر اس کو یہ کامیابی مل سکے گی؟ کیا یہ جنگ اس طرح اس حد تک نہیں جائے گی بلکہ جنگ بندی یا مکمل جس طرح کی ایران ضمانتیں مانگ رہا ہے وہ مل سکیں گی ایران کو؟ ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے، اس خطے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پاکستان کے عسکری اداروں میں انتہائی اہم عہدوں کے پر وہ فائز رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، انتہائی قابل احترام ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل علی شاہ صاحب، سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر پہلا سوال تو میں یہی کرنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے ابتدا کے اندر بھی کہا کہ ابھی بہت سی چیزوں کے اوپر، کیونکہ دیگر بھی موضوعات میں ان کے اوپر بھی بات کروں گا، یہ تھیوری پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ تھی اور اس کے اندر امریکہ کو آنا پڑا، اسرائیل کی بقا کے لیے آنا پڑا۔ آپ بھی اس جو اسسمنٹ یہ تجزیہ دیا جاتا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ خود امریکہ کے لیے بھی جنگ ضروری تھی اسی لیے امریکہ اور امریکہ کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ اس جنگ کے اندر آئے؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ عام فہم یہی ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور اس نے امریکہ کو اس میں گھسیٹ لیا، لیکن یہ سوچنا ذرا مشکل ہے کہ امریکہ اتنی آسانی سے اسرائیل کی جنگ میں کیوں آ کے نقصان اٹھائے گا۔ تو میں نشاندہی آپ کی لیے کر دیتا ہوں یو ایس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی طرف جو نومبر 2025 میں ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں یو ایس کی فارن پالیسی کے لیے کچھ کور نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کیے گئے ہیں، اور اس میں سے ایک کور نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم نے کسی ایڈورسیریل پاور کو، یعنی وہ پاور جو ہمارے خلاف ہو، اس کو مڈل ایسٹ کے تیل اور گیس کے ذخائر اور یہاں کی گزرگاہوں جہاں سے وہ گزرتے ہیں اس پہ قابض نہیں ہونے دینا۔ اچھا، یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نومبر 2025 میں انہوں نے اپنا یہ آبجیکٹو تو بنا لیا تھا کہ انہوں نے اس خطے میں آنا ہے اور کسی اور کو یہاں پہ کنٹرول نہیں کرنے دینا بلکہ خود کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اب اگر ہم کچھ واقعات دیکھ لیں تو وہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ امریکہ ایک کسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ صحیح۔ آپ وینزویلا کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ان کے صدر کو اغوا کر کے اور پھر وہاں کی تیل کی تنصیبات پہ اور تیل کی جو ترسیلات ہیں، جو رصد ہے، اس پہ قبضہ کر کے، تو کس کو میسج دیا گیا ہے؟ چائنا کو۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آ کے ایڈورسیریل پاور اس ڈاکومنٹ میں ڈیفائن تو نہیں کی گئی ہے، بتایا تو نہیں ہے کہ کون ایڈورسیریل پاور ہوگی، لیکن ریجنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ایران ہو سکتا ہے جو امریکہ کے ساتھ ٹسل رکھتا ہے، اور گلوبلی دیکھیں تو چائنا۔ صحیح۔ تو پھر جب وینزویلا کے بعد آپ دیکھیں تو چائنا کا زیادہ ڈیپینڈنس کہاں ہے؟ تقریباً کوئی
64% چائنا کے ڈپینڈنس انرجی ریسورس اس یہاں پر ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ لاجیکل تو یہی بنتا ہے کہ یہاں کے اس کو قابو کیا جائے اور چائنا کے آرم ٹوئسٹنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا جائے. تو آئے تو یہ اس مقصد کے تحت ہیں، یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ہمارا اپنا آبجیکٹو بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیمپین میں اسرائیل کا بھی فائدہ ہو رہا تھا اور بھی بہت سارے ممالک کا فائدہ ہو رہا تھا. تیاری نہیں کر کے آئے. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جلد بازی میں آ گئے، اور جیسا کہ ہر امریکی پریزیڈنٹ کے ذہن میں ایک طاقت کا زوم ہوتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ذہن میں شاید یہ طاقت کا زوم کوئی 10-20 گنا زیادہ ہے باقی امریکی صدور سے. تو وہ اسی زوم میں آئے ہیں، اور وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہی سوچا کہ وینیزویلا کی طرح یہ 4 دن کی کمپین ہوگی اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، حکومت کا تختہ بڑھ دیں گے اور ہماری بنائی ہوئی حکومت ہوگی جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پھر اپنا قبضہ جما سکیں. اور یہ بات، اس کی نشاندہی اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ جب یہ جنگ کی پلاننگ ہو رہی تھی تو اسرائیلی اور امریکی پلانرز میں جو ایک اختلاف تھا وہ اس کی مدت کا تھا. اور جو امریکی پلانرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ 4 دن کی کیمپین ہم کریں گے، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جبکہ اسرائیلی کہتے تھے کہ ہمیں کم سے کم 2 ہفتے کی کیمپین کرنی ہے. تو یہ ان دونوں میں اختلاف تھا، اور اسی لیے اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا کہ کب اس کو ختم کیا جائے گا. اور آج دیکھ لیجئے کہ 4تھا ہفتہ چل رہا ہے اور جنگ چل رہی ہے اسی طرح سے. تو یہ آئے اس لیے تھے، اور ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے، یعنی ایران کو بھی بیسیکلی نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کی جو ملٹری کیپیبلٹی اس کو ختم کریں تاکہ اس کی اس ریجن میں جو ڈومیننس ہے، جو خاص طور پہ پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز میں، اس کو ختم کیا جائے. اور پھر جب ہم یہاں پہ کنٹرول کر لیں گے اس آبی گزرگاہ کو اور یہاں کے ذخائر کو، تو پھر ہم چائنا کی بھی آرم ٹوئسٹنگ کر سکیں گے. اور پھر ہم چائنا سے جب بات کرتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے، تو پھر ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. تو میرے حساب سے تو یہ پوری پکچر بنتی ہے. اچھا سر، چونکہ آپ بھی عسکری اداروں سے پاکستان کے منسلک ہیں، مجھے بتائیے کہ جب آپ اسی طرح امریکہ اتنی دور سے آ کر اس ریجن کے اندر آ کر جنگ لڑتا ہے، اگر اس کو اس خطے کے اندر لاجسٹک سپورٹ، یہاں پر اس کی بیسز نہیں ہوتی، تو کیا اس طرح کا، اس نوعیت کا آپریشن کرنا امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے پاسبل تھا؟ دیکھیں، امریکہ نے برسہ برس ایران کو ایک تھریٹ بنا کے تو اپنی یہاں پہ پریزنس کو انشور کیا ہے، اپنے پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری انفلوئنس کو انشور کیا ہے. اور وہ یہاں خطے کے ملکوں کو یہ بتاتا رہا ہے کہ تمہیں ایران سے تھریٹ ہے اور میں تمہیں بچاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب قطر پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو امریکہ کے مفادات کو شدید ٹھیس پہنچی تھی، کیونکہ اس اٹیک سے عرب ممالک یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ ہمارا اصل دشمن ایران نہیں ہے، اسرائیل ہے، جو کہ کبھی بھی ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے. اور فوراً ہی امریکہ نے اسرائیل کے بنجامن نیتن یاہو سے معافی منگوائی تھی، اور پھر یہ ایشورنس دی تھی سارے عرب کنٹریز کو کہ آئندہ اسرائیل آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ عرب ممالک ایران سے تھریٹ پرسیو کریں، اسرائیل سے تھریٹ پرسیو نہ کریں. اور یہ جو بیسس بنائے گئے، ظاہری بات ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ جب ہماری یہاں پریزنس ہوگی تو ہمارا انفلوئنس رہے گا، جو پیٹرو ڈالرز یہاں سے جاتے ہیں ہماری اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جاری و ساری رہیں گے. اور پھر ہم ایران کو یہاں پہ تھریٹ بنا کے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں اپنا اسلحہ بھی بیچتے رہیں گے، اپنی پریزنس بھی شو کرتے رہیں گے. تو عرب ممالک نے اپنی ساری سیکیورٹی آؤٹ سورس کر دی امریکہ کو. اب جا کے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم نے سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہے یہ تو انسیکیورٹی بن گئی ہے ہمارے لیے. اور ایران نے UN چارٹر کے تحت ان علاقوں پہ اٹیک کیا ہے جہاں پہ امریکی بیسز ہیں، امریکی مفادات ہیں یا امریکی لوگ موجود ہیں. تو یہ UN بیسیکلی ایران کو آتھرائز کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے کسی بھی ملٹری بیس پہ کہیں بھی ہو وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل یہ بیسز اگر نہ ہوتے تو امریکہ کے لیے مشکل ہوتا، گو کہ اس کے پاس بیری بیڑے موجود ہیں جن کے اوپر کافی ساز و سامان لایا جا سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان بیسز کی وجہ سے، اگر یہ بیسز
کرامت نہیں بھی ثابت ہو رہے تو ان بیسس کی وجہ سے جو انفلوئنس اس کا ہے اس علاقے میں، جس کی وجہ سے اس کو سپورٹ مل سکتی ہے یا مل رہی ہے، وہ سپورٹ شاید اس صورت میں نہ مل سکتی۔ اب اس جنگ کے بعد اگر یہ کہیں بھی جا کر رکتی ہے، یہ نقشہ بدلے گا کہ عرب ممالک سے امریکی بیسس کا خاتمہ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ میں کوئی بہت زیادہ مستقبل قریب میں یہ چیز نہیں دیکھ رہا، اچھا، لیکن اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے اور اس میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ اگر یہ نکلتا ہے کہ امریکہ کو پسپائی ہوتی ہے یہاں سے اور ایران ثابت قدم رہتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ عرب ممالک یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہوں گے کہ کون کریڈیبل پارٹنر کے طور پہ ابھرا ہے، کیا چین اور رشیا یا امریکہ، اور ہمیں کیا امریکہ کو اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ آؤٹ سورس کرنی چاہیے یا ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ایران اگر اس وقت ثابت قدم ہے تو اس میں بہت زیادہ حصہ اس کی خود انحصاری پہ ہے کہ وہ خود اپنے ویپن سسٹمز بناتا رہا ہے اور خود جدت لاتا رہا ہے اپنی اسٹریٹجی میں، ٹیکٹکس میں اور اپنے ویپنز اور ایمونیشن میں، جس کی وجہ سے وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ کھڑا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے کچھ خامیاں بھی ہیں کہ ایئر ڈیفنس ایران کا ویک ہے، ایئر فورس ایران کا ویک ہے، لیکن جو ایران اس وقت کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ 21ویں صدی کی وارفیئر کے حساب سے کر رہا ہے، اور اسی لیے وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کو۔ تو یہ کچھ لیسنز ہیں جو شاید اس کے بعد نکلیں گے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے ایک پیسفل انوائرمنٹ رہے اس خطے میں تو پھر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں جن وزیر خارجہ کی میزبانی کی ہے اجلاس کے اندر، مقصد یہ تھا ایجنڈا میں، اس سے پہلے سوال رکھنے سے پہلے ایران کی کچھ حکمت عملی، دفاعی حکمت عملی آپ نے بیان کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ الگ تفصیل کے ساتھ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اس وقت جس قسم کی جو جنگیں اب ہو چکی ہیں کہ ایک طرف اتنے مہنگے اور مؤثر قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر جن کا ذکر آپ نے کیا کہ مقامی سطح کے اوپر پیداوار ہوتی ہے، کیا یہی وہ بنیادی چیز ہے جو ایران کو ایک لمبی جنگ کے لیے تیار بھی کیے ہوئے ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے پینٹاگون میں بھی ایک بحث چل رہی تھی کہ جو ہمارے پاس انوینٹری ہے، جو ویپن اور سسٹمز ہیں ہمارے پاس، وہ آج کی جنگ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ دیکھیں جنگ کے کچھ رہنما اصول ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ اصول ہے اکانومی آف ایفرٹ، یعنی آپ کیا کریں گے تو آپ کو کیا آبجیکٹیو ملے گا، یہ ایک آپ کو ایکویشن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے کام کرنے میں کوئی اکانومی بھی ہے، کیا اس جنگ میں جانے میں آپ کو کوئی فائدہ بھی ہے۔ تو اگر اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ تو اکانومی آف ایفرٹ کی بالکل نفی ہو گئی ہے یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک ان کا اکوپمنٹ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ ہے، مہنگا ہے، لیکن وہ 20ویں صدی کی وارفیئر کے حساب سے بڑا موضوع ہے، 21ویں صدی کے حساب سے اتنا موضوع نہیں۔ اگر آپ ارمینیا آذربائیجان کی جنگ دیکھ لیجئے، یہ ماضی قریب ہی، آپ رشیا یوکرین کی دیکھ لیجئے، آپ پچھلے سال پاکستان انڈیا کی دیکھ لیجئے، تو ان لوگوں نے 21ویں صدی کی جنگ لڑی ہے، اور وہ 21ویں صدی کی جنگ ہے لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر، یعنی اکنامیکل ہو اور پھر آپ کا اپنے اینیمی سے کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو دور سے مار کرنے کے قابل، میزائل یا ڈرونز یا ڈرون، راکٹس، یا اگر سمندر میں آ جائیں تو بوٹس وغیرہ جو کیمیکیزے بوٹس، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان مینڈ سرفیس ویسلز ہیں، ان مینڈ انڈر واٹر وہیکلز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ اب ماڈرن ٹرینڈز ہیں وارفیئر میں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کا آپ کو واضح فرق ایک نظر آ رہا ہے کہ $20,000 کا ڈرون جاتا ہے جی، اور اس کے اوپر بے شک کچھ بھی نہیں لگا ہوا، وہ خالی ایک ڈرون ہے $20,000، جی، اور اس کو 4.5 ملین، $4.5 بلین کا انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی ایکویشن ہی نہیں بنتی ہے۔ بالکل۔ تو اکانومی آف ایفرٹ کا جو اصول ہے، رہنما اصول وارفیئر کا، وہی نہیں آپ کی وارفیئر میں ہے، تو اس لیے آپ کی وارفیئر مطابقت نہیں رکھتی ہے 21ویں صدی کے حساب سے۔ یہ میں یو ایس اسرائیل سے بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کیونکہ خود بنا رہا ہے، لو کاسٹ ہے، تو جہاں وہ میزائل 65 ایک سال میں بنتے ہیں، یہاں کئی 65 دفعہ ڈرونز جو کئی مہینوں میں بن جاتے ہیں، مطلب بہت کم عرصے میں، ظاہر مقامی سطح پر اس کی مقامی پیداوار سطح پہ ہیں، سستے ہیں، تو آپ جلدی جلدی ریپلینش کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔
تو یہ کلیہ ہے بیسیکلی جس کی وجہ سے ایران کھڑا ہوا ہے، مستعد ہے۔ اس جنگ سے حاصل کیا کیا کہ مثال کے طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب نئے ہرمز تو اس جنگ سے پہلے اوپن تھی، ہر کسی کے لیے اوپن تھی، جنگ کے بعد سینیریو بدل چکا ہے، اب مذاکرات یہ کنڈیشن نہیں رکھی جا رہی ہیں کہ اب نئے ہرمز کو کھولا جائے، وہ تو جنگ سے پہلے بھی کھلی ہوئی تھی، تو پھر حاصل کیا کیا اس جنگ سے؟ اس جنگ سے میرا خیال ہے کہ نقصان زیادہ ہوا ہے بجائے اس کے کچھ حاصل ہونے کے۔ اگر وہ اس آبجیکٹیو کے ساتھ آئے بھی تھے کہ انہوں نے اس علاقے میں آ کے کنٹرول کرنا ہے اس جگہ کو، تو وہ تو کنٹرول فی الحال ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحیح۔ اور اگر وہ یہاں سے واپس نہیں جاتے ہیں اور یہاں رہنے پہ بضد ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اور زیادہ خون ریزی ہوگی اور نقصانات ہوں گے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران کے کنٹرول کی جہاں تک بات ہے تو ایران کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ کیونکہ اس کا شمالی حصہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتا ہے تو وہاں ایران کی جورسڈکشن ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس جنگ سے ایران کے کلیم کو تقویت ملی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پرسوں یونائٹڈ نیشنز نے ایران کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کچھ شپس کو جانے دیں۔ تو اگر یو این ایران کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جہازوں کو جانے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکنالج کر رہا ہے کہ ایران کا کنٹرول ہے۔ جی۔ اسی طرح جتنے بھی شپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جتنے بھی ممالک کی تجارت ہو رہی ہے وہ ایران سے بات چیت کر رہے ہیں اور پھر اس بات چیت کے صلے میں ان کو آنے جانے دیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ کمیونٹی نے بھی یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ایران کا کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ۔ تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ لیجیٹمائز ہو رہا ہے اس کا کلیم، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لیجیٹمائز نہ ہو کلیم، بلکہ یہ انٹرنیشنل واٹر وے رہے اور اس پہ ایران کا کم از کم یا کسی اور کا کنٹرول نہ ہو۔ ہاں میرا اگر کنٹرول ہو سکتا ہے تو میرا کنٹرول اس پہ رہے تاکہ میں اس پہ، حالانکہ دیکھیں ان کا بھی آبجیکٹیو یہی تھا، جی ٹھیک ہے، اور اب اگر ایران نے اس پہ کیا ہے تو وہ ایکچولی متصادم ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران کا کنٹرول ہے، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ ان کا کنٹرول آ جائے۔ پاکستان جس نے کردار ادا کر رہا ہے، سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا اجلاس بھی ہوا، میزبانی بھی، ایجنڈا یہی ہے کہ کسی طرح یہ جنگ مزید طوالت نہ پکڑے اور بالخصوص جو خطے کے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ بھی اس جنگ کا حصہ نہ بنے۔ اس حوالے سے پاکستان کاوشیں کر رہا ہے کہ کس حد تک آپ کی ترجیح مشاہدے کے مطابق کارگر ثابت ہو سکتی ہیں کہ پاکستان عرب ممالک کو یہ کنونس کر سکے کہ ہمیں کسی کے میدان میں جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہمیں نہیں جانا ہے۔ یہ چیز اس طرح آپ کو آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے یا یہ تمام ممالک یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس جنگ نے تو اس کا دائرہ کار اب وسیع ہونا ہی ہے، لیکن ہم اپنی سرحدوں کو ہم اپنا آپ کیسے بچا سکتے ہیں، دفاعی پوزیشن کیسے لے سکتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بہت مشکل صورتحال میں ہے۔ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں لیکن ہمارے ڈائریکٹ اسٹیکس ہیں اس جنگ میں۔ ہم ایران کے نیبر ہیں، سعودی عرب کے قریب ہیں، یو ایس کے قریب ہیں، ہمارا 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے ہے، 80% سے زیادہ انرجی ہماری سی سے آتی ہے، ہمارے گلف سے اتنے ریمیٹنسز آتے ہیں جو ہماری اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سب چیزیں بگڑ جائیں گی تو ہمارے یہاں بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی اور ہماری اکانومی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ تقویت کی حامل نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں اسٹیکس ہیں اور ہم اسی لیے اس میں سیریس ہیں۔ اچھا پھر اللہ کا شکر ہے کہ مئی 2025 کے بعد خاص طور پہ جو ہمارا پولیٹیکل اسٹیچر ہے دنیا میں وہ ایسا ہے کہ ہم دنیا کے واحد ملک نظر آتے ہیں جو کہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستان کر بھی رہا ہے کردار ادا۔ اب دیکھیے کہ ایک بڑی ڈینجر سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے میرے حساب سے۔ یوکرین آ گیا ہے جس نے یو اے ای اور قطر کے ساتھ دفاعی معاہدے کر لیے ہیں۔ اچھا یوکرین کیوں آیا ہے؟ مطلب یوکرین کا اس خطے میں کیا لینا دینا ہے؟ تو اس کے پاس وہ دفاعی صلاحیت موجود ہے جو کہ ایران نے روس کو دی تھی اور روس نے اپلائی کی تھی یوکرین کے خلاف، تو اس کے خلاف جو دفاعی صلاحیت اس کے پاس ہے وہ دینے آیا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ایک وہ خطرناک کام کر رہا ہے۔ وہ خطرناک کام یہ ہے کہ وہ رشیا کی انٹیلیجنس کر رہا ہے اور وہ انٹیلیجنس انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے ان ملکوں کو کہ رشیا کس طرح سے ایران کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ڈینجرس سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ رشیا نے 5 دن پہلے ایک بیان دیا ہے کہ جی میں ایران کی سلامتی اور خود مختاری کے ساتھ بلا مشروط کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایران کی سلامتی اور خود مختاری پہ کوئی آنچ آتی ہے
یا یوکرین کا رول زیادہ بڑھتا ہے اس خطے میں، تو پھر یہ جو رشیا یوکرین کی وار ہے یہ بھی اس خطے میں آ جائے گی اور رشیا بھی اس میں شامل ہو. رشیا کے پشت پہ ہو سکتا ہے کہ چائنا اس کو سپورٹ کرے، اور اگر چائنا آتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے نارتھ کوریا آ جائے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑی گمبھیر اور خطرناک جنگ کا دائرہ کار آپ کے مشاہدے کے مطابق پھیل سکتا ہے. اور پھر اگر یہ اس طرف جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ جو باتیں ہو رہی ہیں ورلڈ وار 3 کی اور یہ وہ تو صاف پھر نظر آتا ہے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف شاید ہم چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس چیز کا ادراک ہے. صحیح. اور کیونکہ پاکستان اس خطے میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہ بھی بھگت رہے ہیں، اور جو یہاں رہ جائے گا اس جنگ کے بعد وہ بھی ہم نے بھگتنا ہے. تو پاکستان کو بہت اچھی طرح ادراک ہے، اور پاکستان کی میرے خیال ہے بھرپور کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے مذاکرات کا، بات چیت کا. اس وقت تو بلا شبہ دونوں نے میکسیملسٹ پوزیشنز لی ہوئی ہیں، ایران نے بھی اور یو ایس نے بھی، لیکن وہ ہر بارگیننگ کے شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ فریقین لیتے ہیں میکسیملسٹ پوزیشن. صحیح. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو کیونکہ اندازہ ہے اور ایک ایکسپیرینس ہے کانفلکٹ کا بھی اور پھر نیگوسیشنز کا بھی اور پھر ایگریمنٹس کا بھی، تو پاکستان آئی تھنک وہ ایکسپیرینس یوز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسے ہی سچویشن پیدا ضرور کرے گا جس میں یہ میکسیملسٹ پوزیشن سے بیچ میں آئے اور کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے. جو ایک مجھے قدغن نظر آتا ہے اس بات چیت میں وہ یہ کہ دیکھیں یہ صرف امریکہ اور ایران کے بیچ میں بات چیت نہیں ہے، بلکہ یہ پورے خطے کے فیوچر کے بارے میں بات چیت ہے. تو اس خطے میں تو عرب بھی رہتے ہیں، اس خطے میں اسرائیل بھی رہتا ہے. ان کے مفادات کا تحفظ کون کرے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. کیا امریکہ میں وہ طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو اور عرب ممالک کو یہ پابند کر سکے کہ جو معاہدہ میں کر رہا ہوں اس کی پاسداری آپ کریں گے؟ کیونکہ جس وقت ٹرمپ صاحب نے بات چیت کا عندیہ دیا تھا اس وقت نیتنیاہو صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ دیکھیں گے، اگر وہ ہو رہا ہوگا تو ہم معاہدے پہ عمل درآمد کریں گے، ورنہ ہم کسی معاہدے کو نہیں مانیں گے. تو جب وہ یہ چیز کلیئر کر چکے ہیں، اور آپ نے پچھلی 2 دفعہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے سال جون میں بھی جو جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی بات چیت چل رہی تھی اور اچانک اٹیک ہو گیا تھا. اسی طرح اس دفعہ بھی 28 فروری سے پہلے بات چیت چل رہی تھی اور پھر دونوں نے مل کے اٹیک کر دیا. تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے اور ہم کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں صرف ایران اور امریکہ کے بیچ میں، تو کیا خطے کے دیگر ممالک بھی اس سے سہمت ہوں گے یا نہیں؟ یہ ایک عام سوال ہے. اس خطے کے حوالے سے پاکستان بھی چونکہ مسائل اس کو درپیش ہے افغانستان سائڈ سے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تنازع شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس حوالے سے جو نئے رہبر معظم سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ علی خامنہئی صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. اس حوالے سے ایران جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا. افغانستان میں پاکستان کا جو تنازع آپ کو لگتا ہے کیا یہ دو ممالک کا ہے، یا اس کے اندر کوئی بیرونی فیکٹرز موجود ہیں، جیسے کہ یہاں پر بڑی تعداد کے اندر غیر ملکی اسلحہ رہ جانا، جسے موجودہ امریکہ کی انتظامیہ اسٹریٹجک بلنڈر کہتی ہے، لیکن ایسی غلطیاں ہم نے امریکہ کی سیریا کے اندر بھی دیکھی ہیں، عراق کے اندر بھی دیکھی ہیں، بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت اس خطے کو بھی مسلسل عدم استحکام کا شکار کرنا ہے، اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریجنل جو پاور ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا سا پاکستان ایران کے جو دیرینہ تعلقات ہیں ان پہ روشنی ڈال دوں. جی. ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے اور بہت گہرے تعلقات ہیں آپس میں. ہم ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا انڈیپینڈنس کے بعد، اور پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ایران کے جو ریولوشن ہے اس کو ریکگنائز کیا تھا. ہمارا تو پورا قومی ترانہ فارسی میں ہے سوائے ایک لفظ کے، اور بہت سارے ایرانی یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں پاکستان سے، اور وہاں جا کے جابس، خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایران نے جب مئی 2025 کا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں واقعہ ہوا تھا تو اس میں بھی ثالثی کی پیشکش کی تھی، بلکہ کوشش بھی کی تھی، اور ایرانی وزیر خارجہ پاکستان بھی آئے تھے اور انڈیا بھی گئے تھے. اور جب بھی ایران میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو ہمیشہ پاکستان بھی پیش رہا ہے. تو ایران کی یہ پیشکش جو کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں وہ ثالثی کرا سکتا ہے اور تعلقات بہتر ہونے چاہیے، بالکل نیچرل ہے اور لاجیکل ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. اسی طرح پاکستان بھی جو اس وقت کر رہا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ ایران کے لیے بھی کر رہا ہے، کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایران میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ہمارے ایرانی بھائی بہنوں کو تکلیف ہو.
آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کا غم پاکستان میں بھی اتنا ہی منایا گیا جتنا ایران میں منایا گیا. بالکل. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، دیکھیے افغانستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. صحیح. ہمارا جو مشرقی نیبر ہے وہ اس خطے میں عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیوں نہیں یہ ادراک کہ اگر خطے کے ممالک عدم استحکام میں رہیں گے تو وہ خود بھی یہ ترقی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ بھی انہی چکروں میں الجھے رہیں گے. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کسی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں بارڈر کے اس پار بھی جا سکتی ہیں. پھر آپ کیسے روکیں گے ایسے گروپس کو جو کہ پاکستان کو کراس کر چکے ہوں اور آپ کی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہوں؟ تو یہ جو بھی ایسی چیز ہے، ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس کو ہم سب کو مل جل کے روکنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی انڈیا میں تو ہے ہی ایکسٹریمزم، جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے یا مائتھولوجی ہے وہ تو ہے ہی ساری ایکسٹریمزم. اچھا، انڈیا کو بتدریج کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ہزیمت اور خفت کا سامنا ہوا ہے. 2 سال پہلے کینیڈا نے، امریکہ نے، آسٹریلیا نے ان کو اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم، اوورسیز ٹیررزم میں پکڑا اور ثبوتوں کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کو بتایا کہ آپ کی گورنمنٹ کے لوگ اس چیز میں شامل ہیں، ہمارے نیشنلز کے خلاف ٹیررزم کرنے میں شامل ہیں یا پلاننگ کرنے میں شامل ہیں. تو وہ ہوتا رہا. پھر مئی 2025 میں انڈیا نے غلطی کر دی، پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا، ایک فالس فلیگ آپریشن. اس کی بہت خفت اٹھانی پڑی انڈیا کو. اس کے بعد اب دیکھیے کہ اسٹریٹجک آٹونومی انڈیا اپنانے کی کوشش کرتا رہا، رشیا سے تیل لینے کی کوشش کرتا رہا. امریکہ نے منع کیا تو پھر وہاں سے پیچھے ہٹ گیا. چابہار میں کہتا تھا کہ میں نہیں یہاں سے ہٹوں گا، امریکہ نے پریشر دیا تو ہٹ گیا. اور پھر ابھی بھی اس قصے میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا ایک فینس پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی جو انکلینیشن ہے، جو اس کی ایفیلیشن ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ زیادہ ہے. اور وہ یہ ویٹ کر رہا ہے کہ جب یہاں پہ قصہ ختم ہوگا تو جو وار بوٹی ہوگی اس میں سے مجھے کیا ملے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور کہتے ہیں، ایک رائزنگ پاور کہتے ہیں، آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں دنیا میں ایک رول پلے کرنے والا ملک ہوں، تو پھر آپ کیوں نہیں آگے آتے اور اپنے دوستوں کو آپس میں سمجھاتے؟ اور ایران سے بھی آپ کے تعلقات ہیں، اسرائیل سے بھی ہیں، آپ کے US سے بھی ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں لیڈ لی؟ تو یہ ایک فرسٹریشن ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ جے شنکر صاحب کا کتنا گرا ہوا ایک بیان آیا پاکستان کے بارے میں. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے کہ انڈیا بتدریج تنزلی کا شکار ہے، اور پھر اب یہاں آ کے جب پاکستان نے یہ کچھ کیا ہے تو ان کو بہت زیادہ ہرٹ ہوا. تو وہ خاص طور پہ مئی 2025 کے بعد کیونکہ وہ کنونشنلی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے تو افغانستان میں انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز زیادہ کر دی اور انویسٹمنٹ زیادہ کر دی. ٹھیک. اب افغانستان کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک رجیم ہے، وہاں گورنمنٹ نہیں ہے، ایک رجیم ہے، طالبان رجیم ہے، جن کا کام ہے پیسے لے کے اپنے ملک میں کوئی بھی کارروائی کی اجازت دے دینا. 23 فروری 2026 رشین فارن منسٹری کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں 23,000 ٹیررسٹ، ایکٹیو ٹیررسٹ موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد TTP کی ہے جو 5 سے 7 ہزار کا گروپ ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے. اسی طرح چائنا کے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں UN میں، انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں بڑا کنسرن ہے افغانستان کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو افغانستان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ ہاٹ بیڈ آف ٹیررزم بن جائے گا، اور پھر یہاں سے یہ ٹیررزم نکل کے نہ صرف پاکستان میں آئے گا بلکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جائے گا، رشیا میں جائے گا، چائنا میں جائے گا، ایران میں جائے گا، گلف میں جائے گا. تو افغانستان کو کنٹرول کرنا بہت لازم ہے، اور یہ صرف افغانستان کو کنٹرول کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس پہ ڈپلومیٹک پریشر انڈیا پہ ڈالنا پڑے گا، جو کہ اس کی پش پناہی کر رہا ہے. جب تک وہ پش پناہی نہیں ختم ہوگی، وہ سپورٹ نہیں ختم ہوگی، تو یہاں پہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ختم نہیں ہوں گی. سر میں بالکل آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، 2 حصے ہوں گے. ایک تو یہ کہ یہ جو جنگ جاری و ساری ہے اس کے اندر ایران کی بالخصوص جو عوام ہے جن سے متعلق مغربی پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، ان کی استقامت اس جنگ کے اندر، اس کے اوپر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اس جنگ کے اندر یمن اور بالخصوص جو لبنان میں
حزب اللہ کا جو کردار ہے ابھی کا اور آنے والے دنوں کے اندر یہ کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیبیا، عراق، شام، وینزویلا کی طرح کا ایک سسٹم ہے کہ آپ ٹاپ مین کو ہٹا دیں گے یا لیڈرشپ کو ہٹا دیں گے تو سارا سسٹم کرپل کر جائے گا اور پھر ایک نئی قیادت ابھر آئے گی۔ اچھا، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ جب بھی سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہ اپنے رجیم کے خلاف نکلتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو چینج کر دیا جائے۔ دیکھیں، پہلے تو میں تھوڑا سا سسٹم کا بتا دوں کہ ایرانی سسٹم جو ہے وہ جب ریولوشن کے بعد آیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت مربوط کیا ہے، مضبوط کیا ہے، اور اگر میں پاکستان کے حساب سے اس کی مثال دینا چاہوں تو ہمارے یو سی لیول تک یہ سسٹم بڑا سٹرکچرڈ قسم سے نیچے گیا ہوا ہے۔ اچھا، اس سسٹم کے ساتھ بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی اٹیچ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سسٹم کے آٹومیٹک پروٹیکٹر ہیں۔ فار ایگزامپل، جو لوگ اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں، جی، ایک تو وہ لوگ ہیں، پھر بسیج آپ دیکھ لیجیے جو 20 ملین کے قریب ہوئے، پھر شہدا کی فیملی جو کہ ایران عراق وار میں شہید ہوئے، اور پھر ان کی فیملیز کو جو اسٹیٹ اس سسٹم کے تھرو ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کو لک آفٹر کرتی ہے، وہ بڑے پریولیج قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایران میں، تو وہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اگر 93-94 ملین کی آبادی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 50% لوگ یا 45% لوگ آپ کہہ لیجئے اس سسٹم کے ساتھ ہیں جو اس کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر باقی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی سسٹم کے خلاف نہیں ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہیں۔ اچھا، جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ اپنی گورنمنٹ کو کہ امریکہ اور اسرائیل سے ایگریمنٹ کر لو تاکہ ہماری مشکلات آسان ہو، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ لوگ یہ کبھی نہیں کہتے کہ امریکہ اور اسرائیل کو آواز دو اور ان سے کہو کہ آ کے ہمارے معاملات حل کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نارمل پروٹیسٹ ہوتا ہے جو کسی بھی ملک میں ہوتا ہے کہ عوام کو جب بھی مہنگائی کا فیکٹر ہو گیا، ہو گیا، سوشل ویلیوز کا ہو گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ہر ملک میں ایسا ہوگا۔ اچھا، اگر آپ 79 کے ایران کو دیکھیں اور آج کے ایران کو دیکھیں تو سوشل ویلیوز کے حساب سے بڑا ڈیفرنٹ ایران آپ کو ملے گا۔ اور میں 2015 سے 18 ایران میں رہا ہوں، اچھا، پھر میں 2022 میں گیا ہوں، اور پھر میں ابھی 2025 میں گیا ہوں۔ صحیح۔ تو میں 2018 میں جو ایران چھوڑ کر آیا تھا وہ 2025 میں مجھے بہت مختلف ملا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اکوموڈیٹو ہے، اور اپنے لوگوں کی اور شہریوں کی جو بھی گریونسز ہیں، جو بھی ان کے اختلافات ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ان کو وہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی گورنمنٹ بھی اکوموڈیٹو ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ریجڈ گورنمنٹ ہے۔ دوسری چیز جو بات کی جاتی ہے کہ جی ایرانین گورنمنٹ نے اتنے ہزار لوگ مار دیے پروٹیسٹ میں، یہ کر دیے، تو دیکھیں جیسے ہی پروٹیسٹ ہوتا ہے اور دنیا کے کچھ ممالک کو یہ لگتا ہے کہ اب ہماری باری آ گئی ہے کہ ہم یہ پروٹیسٹرز کو انسٹیگیٹ کریں اور پھر یہ بس رجیم کو گر جائے، تو وہ پھر اپنے ایجنٹس اس میں ڈالتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کی انتشار پھیلاتے ہیں، شورش پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر قتل و غارت ہوتا ہے۔ اب اسرائیل کیا کر رہا ہے اس وقت؟ اسرائیل نے بھی جو اپنی کیمپین ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پولیس کو کتنا ٹارگٹ کیا ہے۔ جی، کیوں ٹارگٹ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اس کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ ایران کی پولیس بڑی ہنرمند اور بڑی پروفیشنل قسم کی پولیس ہے، تو اس کو یہ ہے کہ جی ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ جگہ جگہ چیک پوسٹوں کے پر بھی گولہ بارود جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ ان کے جو اسٹیشنز ہیں، پولیس اسٹیشن، ان کو تباہ کیا ہے۔ تو ان کی ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے۔ لیکن دیکھیں، ایرانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 5-6 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، یہ تہذیب کا نام ہے، یہ کسی قوم کا نام نہیں، ایک تہذیب اور سوچ کا نام ہے، اور انہوں نے اس خطے پہ حکومت کی ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے پرشین کلچر، ایران، یہ سب سے مقدم چیزیں ہیں۔ جہاں کہیں بات آ جاتی ہے ایران پہ، جہاں کہیں بات آ جاتی ہے پرشیا پہ، پرشین کلچر پہ، وہ سب چیزیں بلا کے ایک ہو جاتے ہیں۔ آپس کے اختلافات ضرور ہوں گے، لیکن جو مشکل وقت جب آتا ہے کسی باہر والے کو اندر نہیں آنے کسی باہر والے کو اندر نہیں آنے دینا۔ یہ میں نے دیکھا کہ جب وہاں پہ اسپورٹس کے ایون کمپٹیشن، ایرانی فٹ بال ٹیم اگر ورلڈ کپ میں گئی ہوئی ہے یا کسی اور کمپٹیشن میں گئی ہوئی ہے،
تو لوگ سڑکوں پہ نکل کے ان کے لیے نعرے بازی کرتے تھے اور میچز دیکھ رہے ہیں اور جی بڑی بڑی اسکرینز لگا کے وہ اپنی ایرانی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ جب ایران پہ بات آ جاتی ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. یہ چیز بیسیکلی میرا خیال ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا فقدان رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجک تھاٹ میں اباؤٹ ایران. ٹھیک. اور دوسرا سوال کا حصہ یمن اور لبنان. دیکھیں حزب اللہ. ہوتیز اور حزب اللہ یہ دونوں الائز ہیں ایران کے. بچا رہے ہیں گو کہ وہاں سے خبریں نہیں آ رہی ہیں جی اسرائیل سے کیونکہ انہوں نے بین لگایا ہوا ہے. ہوتیز نے 2 دن پہلے اعلان کیا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں اور انہوں نے وہاں سے اٹیکس اسرائیل پہ شروع کر دیے. ایک اور جو ہوتیز نے بڑا امپورٹنٹ اعلان کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یا ایران نے اعلان کیا ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتیز کے بہاف پہ اعلان کیا ہے کہ باب المندب کو بھی جی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ہوتیز نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم باب المندب کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بند نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی ہوتیز نے باب المندب کو کنٹرول کیا تھا اور وہاں سے شپنگ کو آنے جانے نہیں دے رہے تھے ماں سوائے کچھ کے جن کو وہ خود چاہتے تھے. تو اس کے بعد یو ایس اور برٹش کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی شپس کی جی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شپنگ کمپنیز کو یا شپس کو اپنی حصار میں لے جائیں گے, لیکن بہت ساری میجورٹی آف شپنگ کمپنیز نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا اور وہ افریقہ کے نیچے سے گھوم کر آتے. دیکھیں جو سی ٹریڈ ہے نا اس کا اصل ثمر یہ ہے کہ کم ٹائم اور کم کاسٹ میں آپ ٹریڈ کر سکیں. تو اگر ٹائم اور کاسٹ دونوں بڑھ جاتی ہیں تو پھر سی ٹریڈ کا فائدہ نہیں. تو اگر ابھی یہ ہوتی اس کیونکہ یہ پہلے بند کر چکے ہیں اس کو کنٹرول کر چکے ہیں, تو اگر یہ ابھی اس کو کرتے ہیں تو تقریباً 20% انرجی ریسورس تو اسٹریٹ آف ہارمز سے جا رہا ہے, تقریباً 10 سے 15% باب المندب سے جاتا ہے. تو آپ سمجھیے کہ دنیا کی مشکلات میں تقریباً 50 سے 60% اضافہ ہو جائے گا, یعنی کہ تقریباً 30 سے 35% انرجی ریسورس دنیا کا وہ کنٹرول میں ہو جائے گا ہوتیز کے اور ایران کے. تو یہ بہت مشکل صورت حال ہوگی. جو ابھی معاشی مشکلات دنیا کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس سے اگر 50% اس کو اور بڑھا دیجیے یا 60%, تو آپ دیکھیے کہ آئل کی پرائس گیس کی پرائس کہاں جائے گی. پھر یہ جو باب المندب ہے یہ اصل میں یورپ کا کنیکشن ہے انڈین اوشن کے ساتھ اور پھر یہاں سے فار ایسٹ کے ساتھ, اور یہ شارٹ کٹ ہے ایک, ادروائز تو وہ افریقہ کے نیچے سے آئیں گے تو ٹائم اور کاسٹ پڑ جائے گی. تو وہ کنیکشن کٹ جائے گا اور ان کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی. ان کو جو اول تو ترسیل کم ہوگی اور اگر ہوگی تو بہت مہنگی ہوگی. صحیح ہے. تو یہ جو حزب اللہ اور ہوتیز کا فیکٹر ہے میرا خیال ہے کہ یہ جنگ کو نہ صرف بڑھائے گا بلکہ مشکلات بہت زیادہ پیدا کرے گا اسرائیل اور یو ایس کے لیے اور باقی دنیا کے لیے. صحیح سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان اور جامع انداز کے اندر جو اس وقت پیچیدگیاں مشرق وسطیٰ کے اندر چل رہی ہیں ظاہری طور کے اوپر بھی اور پس پردہ بھی, وہ آپ کے سامنے ہماری جو مہمان شخصیت ہے انہوں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. بہرحال انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے شخصیت کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے رضا عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.